پہلے پہل تو بتا دیجیے گا کہ بشرا بی بی کو گرفتار کرنے کا حتمی فیصلہ ہو چکا ہے. اٹس اے میٹر آف آورز اور ڈیز. بہت شکریہ میر صاحبہ. دیکھیں میں نے بتا دیا ہے کہ جس ارینجمنٹ کے تحت مفرور ہوئے گنڈا پور صاحب اور بی بی جو بھاگ گئے بھگوڑے کارکنوں کو پھنسا کے ان کو جیلوں میں ڈلوا کے, وہ ارینجمنٹ یہ ہے کہ وہ ان کی گرفتاری کرائیں گی بی بی کی. اب گنڈا پور کی گرفتاری پس پردہ چلی گئی ہے, بی بی کی 100% کنفرم ہے. کنفرم میٹر آف ویکس اور ڈیز. دیکھیں آپ انڈیا کا حصہ ہے نہیں, انڈیا کا حصہ تو ہے نہیں کے پی کے. ضرورت پڑی تو ریڈ بھی کر دیں گے کے پی کے ہاؤس میں. تو ملزم کو پکڑنا ہے, ایف آئی آر ہیں, مرڈر کی ایف آئی آر ہیں. اور دیکھیں میر صاحب اس سب چیزوں کا نا سب سے امپورٹنٹ پہلو دیکھنا بہت ضروری ہے کہ یہ یہاں تک پہنچی کیا اس کے نتیجے. یہی بات کہ بشرا بی بی کی بہن کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کو زبردستی ادھر سے لے کر گئے ہیں, وہ جانا نہیں چاہتی تھی. دیکھیں میر صاحب آج آپ کے چینل نے ٹویٹ بھی کیا, میں نے آپ ہی کے شو پہ کہا تھا کہ خان صاحب لیڈ دیں گے بی بی کو, لیکن بی بی کی کہانی تو وہ ان کی بہن کی کہانی بھی ایکسپوز ہو گئی. میں نے کل مالک صاحب کے شو پہ بریک کی, وہ تو پکڑے گئے. انہوں نے کہا کہ جی وہ تو گاڑی سے کودنے والی تھی اور وہ ورکرز کو چھوڑنے نہیں چاہ رہی تھی. وہ تو سامنے آ گیا کہ بھگوڑے سے بھاگ رہے تھے, گاڑی ایکسچینج ہو رہی تھی اور بیگم صاحبہ گاڑی سے اتر کے گنڈا پوری گاڑی میں گئی. اور وہ کوئی 70 سال کی خاتون ہے, کوئی 15 سال کی کاکی تو ہے نہیں کہ ان کو زبردستی کو کھینچ کے لے جائے گا اور وہ دل برداشتہ ہو جائیں گی اور لوگوں کو چھوڑیں گی نہیں. دیکھیں ارینجمنٹ یہ ہوا, رضامندی سے گئی ہے. ارینجمنٹ یہ ہوئی ہے کہ انہوں نے گنڈا پور صاحب اور ان کے حواریوں نے یہ کہا کہ ہم اگر بغیر اس کے چلے گئے تو ہم سے سوال یہ ہوگا اس کو چھوڑے کیوں آئے, تو ہم اس کو گرفتار کرا دیں گے. تو ٹھیک ہے, پھر ارینجمنٹ تو پاکستان میں ایسے ہی ہوتے ہیں نا. پھر وہ چلے گئے. آپ کو کیمرہ دکھا رہا ہے کہ گاڑی ایکسچینج ہو رہی ہے لیکن اریسٹ نہیں ہو رہا ہے. یہ سوال آپ کا دماغ مانتا ہے؟ نہیں ایک سیکنڈ. آپ کہہ رہے ہیں کہ پش کمز ٹو شو گنڈا پور صاحب ان کا اریسٹ کروانے کو بھی تیار تھے. نہیں تیار ہے نا, ابھی وہ پہلے ہوگا, ابھی وہ گنڈا پور نہیں ہوگا اریسٹ, وہ اریسٹ ہوگی, دیکھ لینا سر. مگر اس پوائنٹ تک تو یہ کہا جا رہا ہے نا گنڈا پور صاحب کی جانب سے اپنے حلقوں میں کہ میں کیا شکل دکھاتا عمران خان کو, یہی دکھا کے لے گئے نا. پھر ارینجمنٹ یہی اسی کو کہتے ہیں نا کہ میں ابھی لے جا رہا ہوں بھائی, اریسٹ کرا دوں گا, مجھے چھوڑ دینا. کمپرومائز اسی کو کہتے ہیں نا. اور گنڈا پور کمپرومائز ہونا تو اس کی اپنی پارٹی کے ورکر نے اس کو جو پٹائی بھی اس کی ہے, اس کو باتھ روم بھی جانے نہیں دے رہے تھے. وہ فوٹیج میں نے تو نہیں بنائی نا, آپ کے کیمراز نہیں بنائی, وہی دکھا رہا ہے نا ٹی وی کے اوپر. تو سارے کمپرومائز کہاں تھی ساری لیڈرشپ ہے جو بڑے بڑے بال اور بڑی بڑی داڑیاں اور کمروں کے اندر ڈرائنگ روم بیٹھ کے کفن باندھ کے نکالے تھے, انگوٹھیاں پہن کے, وہ تبلا بجائے اس انگوٹھیوں سے. دس واٹ دا پارٹی از. اور خان کو کیا فائدہ ہوا؟ دیکھیں یہ جب سے اب بڑی کلیئرٹی ہونی چاہیے. اب ہم نے بگر پکچر رکھنی ہے. بھاڑ میں گئی پی ٹی آئی, بھاڑ میں گئی سیاست, خان کی جان کو بچانا ہے. اب خان کی جان کا خطرہ. دیکھیں یہ شان شروع کا سے نہیں بہن مجھے بتا. نہیں میں جان کی بزنس پہ آتی ہوں. جسٹ کیپ فوکس فار اے منٹ. کہ بیرسٹر سیف نے جھوٹ بولا ہے. یہ مریم بٹو صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ عمران خان نے کہہ دیا تھا سنجانی کا. وہ کہہ رہی ہیں علیمہ خان نے یہ پیغام بھجوایا تھا خان کا تو بشرا بی بی کے ڈی چوک جانا. دیکھیں آپ کو جب میں بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں, یہ جب سے خان کی تباہی, خان کی سیاست کی تباہی, خان کی زندگی کی تباہی, پارٹی کی تباہی, پاکستان کی تباہی, جمہوریت کی تباہی, فوج کی تباہی, عدلیہ کی تباہی کس وقت ہوئی ہے؟ جب یہ بیگم صاحبہ ان کی زندگی کے اندر انٹر ہو گئی. اب میں نہیں رکوں گا, ان کی بیوی ہیں, ہم تو ان کے کتے کا بھی احترام کرتے ہیں خان صاحب کے, آج بھی نکالنے کے باوجود بھی. لیکن بیوی اگر اتنے بڑے نقصان میں پہنچا دے اور آپ اس کی لاش کا سودا کر کے اقتدار میں اپنے بچوں کو مال اور دولت سے کریں, یہ ہوا کہاں سے؟ جنرل عاصم الدین ڈی جی آئی صاحب تھے, انہوں نے آ کے ان کے ایویڈنسز دیے. ایویڈنسز دینے کے بعد خان صاحب تھپکی دیتے, ان کو فارغ کر دیا. اور اس کے بعد فیض کے انفارمیشن انٹیلیجنس کی آتی تھی, جن بوتوں کی کالے بکرے اس کے کان پکڑ کے موٹر سائیکل چلائے سب رات کو اندھیرے میں. کبھی آپ کہہ رہے ہیں کہ پوری پی ٹی آئی کی بقا جو ہے وہ بی بی سے جڑی ہوئی. میں تو بہت سیدھی بات کرتا ہوں, بلکہ آپ عمران خان کی جان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. عمران خان کی جان بچانی ہے تو بی بی سے جان چھڑانی ہے, نتھنگ شارٹ آف دیٹ. دو کام آپ نے کرنے ہیں, عمران خان کی زندگی کو بچانا ہے, اور 9 مئی اور 24 نومبر میں جو معصوم لوگ گمراہی کے تحت پھنسے ہیں, جن کے ماں باپ غریب لوگ. فواد چودھری صاحب تب وفاقی وزیر تھے, پی ٹی آئی کے معاملات دیکھ رہے تھے, میں بھی تھا. She is not just overnight, you were as well, but she's not overnight become politically active. Quick one word, کیا وہ تب politically active تھیں؟ یہ گوگی گینگ میرے باپ کا ہے, یہ کرپشن کی کہانی میرے باپ کی ہے, یہ سارے سودے میرے باپ کی. عمران خان چور تھا, عمران خان بےمان تھا, عمران خان ڈاکو تھا, عمران خان نے ٹیررزم کیا تھا. عمران خان 12 سال سے کام کیوں نہیں کر رہا تھا؟ یہ 3 سال میں کیوں کام کیے سارے؟ 190 ملین پاؤنڈ کی چوری کس نے کرائی؟ کس کے بچوں کو ملا ہے؟ بی بی کے بچوں کو ملا ہے. 190 گھڑی چوری جو عمران خان سے کرائی, وہ کس کے پیسے کس کے پاس گئے؟ اس کے پاس گئے. اس گوگی گینگ کون ہے؟ میرا باپ ہے. 7 عورتوں کا گینگ ہے یہ. 7 عورتوں نے پورے پاکستان کو آگے لگایا ہوا تھا. آپ لوگ ابھی مذاق کی بات کر رہے ہیں کہ میں آپ کو جب بیک گراؤنڈ دے رہا ہوں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ خان کو نہیں پتا تھا. خان کو یہ بتا دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخر نبی کے پیغامات, مولویوں کے پیغامات, یہ سب چیزیں ہو رہی تھی. ماتھے کٹا رہے تھے, کالے بکرے کٹ رہے تھے,
اب خان جیسا She آدمی was politically active. خان جیسا آدمی جو اس اسٹیچر کا آدمی تھا, جو پوری دنیا کی خواتین, آدمی, عورت, کاروباری, سیلیبریٹی, سٹار, وہ بات کر رہے انڈے, کٹے.